دنیا کا واحد شہر ہے جہاں پر کروڑوں کے کیمرے لگ جاتے ہیں ای چالان کے نام پر شہریوں کی جیبوں سے ہزاروں روپے نکلوانے کے لیے، لیکن نہیں لگتے تو یہاں پر گٹر کے ڈھکنے نہیں لگتے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ 4 کے بچے اس شہر میں اپنی جانیں نالوں اور نالیوں میں بہہ کر دے رہے ہیں۔ مطلب اس سے کم تر حقیر اور نچلی جان کی قیمت کیا ہوگی کہ وہ جانیں جو ہیں نالے اور نالیوں میں بہہ کر ضائع ہو رہی ہیں۔ یہ شہر جو ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اس کی گورنمنٹ اس کے شہریوں کو نہ پانی فراہم کر پا رہی ہے، نہ بجلی فراہم کر پا رہی ہے، نہ گیس فراہم کر پا رہی ہے، نہ سیکیورٹی فراہم کر پا رہی ہے۔ مطلب اگر آپ کو پانی چاہیے تو آپ نے خود اپنی بورنگ کروانی ہے یا ٹینکرز کے ذریعے پانی ارینج کرنا ہے، بجلی چاہیے تو آپ نے خود اپنے سولر پینلز لگانے، جنریٹرز لگانے یا یو پی ایس لگانا ہے، گیس چاہیے تو وہ آپ نے خود سلنڈرز کے ذریعے ارینج کرنی، علاقے میں سیکیورٹی چاہیے تو گلیوں میں خود آپ نے بیریئرز لگانے یا سیکیورٹی گارڈز رکھنے اپنے خرچوں پر، اور اگر باہر کہیں سیکیورٹی چاہیے تو آپ نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے ساتھ اسلحہ رکھنا ہے، اور جو بھی ڈاکو، چور، لٹیرے، ڈکیت، اسنیچرز جو بھی ہیں ان سے آپ نے خود اپنی جان کو رسک پر لگا کر ان سے مقابلہ کر کر اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کرنی۔ وہاں سے بھی آپ بچ جاؤ گے تو پھر بارش کے پانی میں آپ مرو گے، کرنٹ سے آپ مرو گے، بل بورڈ گرنے سے آپ مرو گے، ڈمپر کے نیچے آ کر آپ مرو گے، اور وہ بھی وہ ڈمپر جو وہی پینے کا پانی جو آپ تک گورنمنٹ نہیں پہنچا رہی، وہ گورنمنٹ ان ڈمپرز تک وہ پانی پہنچا رہی ہے، اور ان ڈمپرز کو پیسے دے کر انہی سے آپ وہ پانی خرید رہے ہیں، اور وہ بدلے میں آپ کو پانی کے ساتھ ساتھ موت بھی دے رہے ہیں۔ اور پھر یہ سب ہونے کے بعد جب آپ میئر سے یہاں کی حکومت سے کوئی بھی سوال کر لیں تو پھر وہ آپ کو تمیز سکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ اشتعال میں کیوں آ رہے ہیں، آپ روڈ کیوں بند کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کا 4 سال کا بچہ مرا ہے، یا آپ کے کوئی خاندان کا فرد ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا ہے، یا نالے میں آ کر اس کی جان چلی گئی ہے۔ وہ یہ سب دیکھے بغیر آپ کو تمیز، ادب، احترام کا درس دینے میں لگ جاتے ہیں، اور یہ سب ہوتا آ رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ مطلب ایسی نااہل حکومت 17-18 سال سے کراچی پر عذاب کے طور پر مسلط ہے کہ تمام مسلمانوں کو یہ مل کر اجتماعی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایسی حکومت اسرائیل پر بھی نازل فرمائے۔ مطلب میئر کراچی کہہ رہا ہے کہ میرا کام نہیں ہے بھائی گٹر کے ڈھکنے لگانا، میں کتنے گٹر کے ڈھکنے لگاؤں گا۔ مطلب بھائی اگر آپ گٹر کے ڈھکنے نہیں لگا سکتے تو آپ پھر اور کر کیا سکتے ہو؟ اور جب بھی بات آتی ہے نا، یہ صاحب تابش ہاشمی کے شو میں بھی آئے ہوئے تھے، اور ویسے بھی ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ صاحب یہ رونے ہوتے ہیں کہ جی پانی صاف کرنا میرا کام نہیں ہے، گٹر کے ڈھکنے لگانا میرا کام نہیں ہے، گٹر کے ڈھکنے گورنمنٹ لگاتی ہے تو اس کو سرسی اور پاؤڈر اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کو روکنا میرا کام نہیں۔ تو بھائی یہ کس کا کام؟ اور جب ان کو ذرا سا لگے تو نا ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ بیٹھ کر ان کو مل جاتا ہے جس کو اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے اور جو تھوڑا سا لٹریٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے سر گٹر کے ڈھکنے لگانا اگر آپ کا کام نہیں تو یہ کس کا کام ہے؟ تو یہ صاحب جواب دیتے ہیں واٹر بورڈ کا، اور وہ کہتا ہے واٹر بورڈ کس کے اندر آتا ہے؟ تو پھر یہ صاحب کہتے ہیں وہ میرے اندر آتا ہے۔ انصاف سے پوچھا جائے سر گٹر کے ڈھکنے چوری ہونے سے بچانا کس کا کام ہے؟ تو یہ کہتے ہیں پولیس کا کام ہے، اور پولیسنگ میرا کام نہیں۔ پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ سر یہ پولیس کس کے انڈر آتی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں وزیر داخلہ کے اندر آتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں سر وزارت داخلہ کس کے انڈر آتی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا۔ تو کہتے ہیں سر آپ کی پارٹی کا اگر وزیر داخلہ ہے اور اس کے انڈر پولیس آتی ہے تو پھر آپ کی پارٹی کا کام ہے اس کو روکنا، تو آپ ہی سے سوال کیا جائے گا۔ تو پھر بھائی صاحب یہ کیا کہتے ہیں بتائیے؟ کہتے ہیں اگر آپ کو تسکین ملتی ہے کہ اگر آپ مجھے الزام دے دیں اور آپ کو اس میں تسکین مل رہی ہے تو میں اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دے دیں۔ اور پھر وہ صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ سر ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ہی سے کہیں گے نا، وزیر داخلہ آپ کا ہے، واٹر بورڈ آپ کے انڈر آتا ہے، گٹر کے ڈھکنے لگانا آپ کے انڈر جو ادارہ آتا ہے اس کا کام ہے، ان گٹر کے ڈھکنوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا آپ کا کام ہے، تو پھر ہم آپ ہی کو کہیں گے نا۔ تو پھر یہ صاحب کہتے ہیں ہاں جی میری غلطی ہے۔ مطلب جو میئر کراچی جو گٹر کے ڈھکنوں کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر رہا، وہ شہریوں کو کیا سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا؟ اور یہ اس شہر کی گورنمنٹ ہے جو شہر پورے ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ ڈیموکریسی تو ہے نہیں۔ اگر واقعی ڈیموکریسی ہونا تو ان کو یہ ڈر ہو کہ یار یہ لوگ جو آج مر رہے ہیں نا یہ کل کو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، لیکن ان کو پتا ہے کہ ووٹ بینک تو ہمارا کراچی ہے نہیں، ہمیں جو ووٹ ملتے ہیں وہ اندرون سندھ سے ملتے ہیں، اور اب جو سسٹم چل رہا ہے اس میں تو ان کو پتا ہے اندرون سندھ سے بھی ووٹ نہ ملے تو ہمارا کیا ہی جائے گا، کیونکہ ہمیں لانے والے تو کوئی اور ہیں، عوام تو ہے نہیں۔ جو لانے والا ہوتا ہے نا اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو ڈیموکریسی کے اندر لانے والی جو ہوتی ہے عوام ہوتی ہے، جب اصل ڈیموکریسی ہوتی ہے تو لانے والی جو عوام ہوتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ ڈیموکریسی ہے نہیں تو جو لانے والے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو عوام ہیں اس کو کہتے ہیں بھائی تم بھاڑ میں جاؤ، نالوں میں بہ بہ کر اپنی جانیں دو، پانی میں کرنٹ لگ کے اپنی جانیں دو، گولیوں سے اپنی جانیں دو، چوری اسنیچنگ ڈکیتیوں سے اپنی جانیں دو، پانی تمہیں نہیں دیں گے، بجلی تمہیں نہیں دیں گی، گیس تمہیں نہیں دیں گے، سیکیورٹی تمہیں نہیں دیں گی، اور پھر بھی اگر تم بچ گئے تو گٹر کے کھلے ڈھکن جو ہیں وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا تھا نا آپ کے گورنر سندھ نے جو کامران ٹھسوڑی جو بھی ہیں نکلے تھے نا آپ ووٹ دینے کے لیے، آپ نے دیکھ لیا آپ کے ووٹ کا کتنا فائدہ ہوا، آپ نے ووٹ دیا کہاں اور نکلا کہاں؟ تو وہ عوام پر، مطلب ہماری ڈیموکریسی کی، ہماری گورنمنٹ کی، ہمارے ملک کی، ریپبلک آف پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہاں پر لوگ اب ڈیموکریسی کا عوام
کام کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پہ طنز کرتے ہیں کہ آپ نکلے تھے نا، ڈالا تھا نا آپ نے، وہ پتہ چل گیا کس کو نکلا۔ بھائی جب ایسا ہوگا تو پھر نتیجہ تو یہ آئے گا ہی۔